الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت اور حدیث میں آخرت کی کمائی، ذخیرہ آخرت، اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے آخرت کی کتنی کمائی کی ہے اور اپنے لیے آخرت کا کتنا ذخیرہ جمع کیا ہے. اصل تو وہی کمائی ہے جو انسان کے کام آئے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یا اس کے لیے جو تمہارا وارث بنے. یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ میرے مال سے مجھے فائدہ پہنچے یا میرے وارثوں کو پہنچے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے مال سے مجھے فائدہ پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے مال سے خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسے آگے بھیجیں، آگے بھیجیں، آخرت کے لیے بھیجیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. اس لیے کہ جو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اس سے تو آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وہ تو آپ نے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دیا. آپ کے لیے وہی مال میں سے وہی بہتر ہے جو آپ نے اپنے لیے آخرت کے طور پر ذخیرہ کر لیا. تو آخرت کی کمائی اور آخرت کا ذخیرہ، ہم نے کتنی کمائی کی ہے آخرت کی؟ حدیث شریف کے ایک مفہوم کے مطابق 3 چیزیں ہیں جو ذخیرہ آخرت بنتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کا نفع پہنچتا رہتا ہے.
تو آخرت کی کمائی اور آخرت کا ذخیرہ، تین اہم چیزیں۔ نمبر ایک یہی چیز ہے صدقہ اور خیرات، جو آپ نے آگے بھیج دیا اپنے مال میں سے۔ دوسری چیز ہے علم، جو آپ نے پھیلایا، آپ نے پڑھایا، آپ نے پیچھے چھوڑا۔ اور تیسری چیز ہے دعا، نیک اعمال، عبادات، جن کو کہا جاتا ہے الباقیات الصالحات۔ تو سب سے پہلی چیز ہے صدقہ، صدقہ اور خیرات۔ انسان پوری زندگی بچا بچا کے رکھتا ہے، کما کما کے رکھتا ہے، محفوظ کرتا رہتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، بیچارہ اپنے لیے آگے کچھ نہیں بھیجتا، ادھر ہی بس پیسے جمع کر رہا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، ابھی اتنے ہو گئے، ابھی اتنے ہو گئے، ابھی اتنے ہو گئے۔ کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ اپنے لیے تھوڑی جمع کر رہا ہے۔ جو جمع کر کے، گن گن کے، کما کما کے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اپنے لیے تو نہیں ہوا نا، وہ تو ہو گیا پیچھے رہنے والے ورثاء کے لیے۔ اپنے لیے کیا ہے جو آگے بھیج دیا، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جمع ہو گیا۔ وہ ہے ہمیشہ رہنے والی چیز، وہ ہے ابدی چیز، وہ ایک ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے جس میں کبھی فنا نہیں ہے، وہ ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے، وہ ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بڑے پیارے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اس دن کے لیے، اس دن کی تیاری پکڑو جس کو یوم العرض کہا جاتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کے لیے تیاری پکڑو۔ تزاینوا، اس دن کے لیے خوبصورتی اختیار کرو، زیب و زینت اختیار کرو، اس دن کی تیاری پکڑو جس دن سب کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو میں نے آگے بھیج دیا وہ میرے سامنے آ جائے گا، جو میں نے آگے جمع کرایا اس اکاؤنٹ میں وہی مجھے فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ سامنے آئے گی۔ ولا یظلمون، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا کہ میں نے تو 50 لاکھ روپے اے اللہ تیرے راستے میں صدقہ خیرات کیے تھے اور یہاں میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں تو 2 لاکھ نظر آ رہے ہیں۔ لا یظلمون، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے آپ نے بھیجے ہیں اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایسا تو ضرور ہوگا کہ اے اللہ میں نے تو 20,000 بھیجے تھے، یہ تو 20 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت والے اکاؤنٹ میں۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ ہے جو ہماری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، ہم نے اس کو تمہارے لیے بچا بچا کے بڑھا بڑھا کے رکھا ہے۔ صدقہ خیرات سب سے پہلی چیز۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خرچ کر لو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ موت آ جائے، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا پروانہ آ جائے، موت آ جائے، اور پھر تم کیا کہو کہ اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے،
اے اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں، میں تیرے راستے میں صدقہ کروں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، جب وقت پورا ہو گیا اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پہنچا دو اپنے نفع کو آخرت کے اکاؤنٹ میں، ادھر پہنچا دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے اللہ تھوڑا سا مؤخر کر دے میری موت کو، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں اچھے کام کروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، وقت آ گیا، اب کوئی تاخیر نہیں، کوئی ڈیلے نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات، آخرت کی کمائی ہے، آخرت کا خزانہ ہے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، کہ مدینہ منورہ میں جہاد کے موقع پر ایک غریب صحابی اعلان کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ سواری پر لے جائے جہاد میں، میرے پاس سواری نہیں ہے، اور مال غنیمت میں سے جو میرا حصہ آئے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کوئی ہے مجھے اپنی سواری پر لے جائے اور میں اپنی غنیمت میں سے اسے حصہ دے دوں گا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ آواز لگائی تو ایک بوڑھے انصاری بزرگ، انہوں نے میری آواز سنی تو کہنے لگے میں تیار ہوں، ہم آپ کو اپنی سواری پر لے جائیں گے، آپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، اور آپ کے حصے میں سے ہمیں کچھ ملے گا، یعنی آپ کا حصہ ہمارا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سفر پر روانہ ہوئے، وہ میرا ہم سفر بزرگ انصاری صحابی بڑا خوبصورت اور بہت اچھا اور بڑا پیارا ہم سفر تھا، بہت بہترین ہم سفر۔ ہم نے سفر کیا، سفر کر کے ہم گئے، وہاں پر میرے حصے میں مال غنیمت میں اونٹنیاں آئیں، اور بڑی پیاری بہترین عمدہ اونٹنیاں۔ تو میں نے وہ ساری اونٹنیاں پکڑی، اس بزرگ انصاری کے پاس لے گیا، میں نے کہا دیکھیے یہ مال غنیمت میں سے مجھے اونٹنیاں ملی ہیں۔ اس بزرگ انصاری نے مجھے کہا ماشاءاللہ ان اونٹنیوں کو آگے کی طرف چلاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے ان اونٹنیوں کو اس بزرگ کی طرف چلایا، انہوں نے اونٹنیوں کا آگے والا حصہ دیکھا، پھر کہنے لگے کہ ان کو اس طرف چلاؤ، پھر اس بزرگ نے میری اونٹنیوں کا پیچھے والا حصہ دیکھا، تو مجھے کہنے لگے آپ کی اونٹنیاں تو بہت اچھی ہیں، بڑی عمدہ ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس انصاری صحابی بزرگ سے کہا یہ تو میری نہیں ہے، یہ تو آپ کی ہے، اس لیے کہ شرط یہ طے ہوئی تھی، معاملہ اس پر ہوا تھا کہ آپ مجھے اپنی سواری پر لے جائیں گے اور میرے مال غنیمت میں سے جو آئے گا وہ آپ کو دوں گا، اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ تو وہ بزرگ بوڑھے انصاری مجھے کہنے لگے خذ قلائصک یا ابن اخی فغیر سہمک اردنا، میرے بھتیجے یہ اونٹنیاں تو تجھے ہی مبارک ہوں، میں نے جو کہا تھا نا کہ مجھے حصہ چاہیے تو مجھے تو ایک اور حصے کا ارادہ تھا، یعنی مجھے تو آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، یہ دنیا کی اونٹنیاں مجھے نہیں چاہیے، یہ اللہ تجھے مبارک کرے، یہ تیری اونٹنیاں ہیں، میں نے تو آخرت کے اجر اور ثواب اور آخرت کی کمائی کا ارادہ کیا تھا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں یہ واقعہ نقل۔ اب اس بزرگ انصاری کو دیکھیے، اس کی نیت میں کیا ہے؟ آخرت کی کمائی، آخرت کی کمائی۔ مسلمان پر
جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبت آتی ہے، اس پر جو بندہ صبر کرتا ہے وہ بھی آخرت کی کمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بچپن میں نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو گئے تو یہ بچے اس کے لیے جنت میں داخلے کا اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے 2 بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بچے بچپن میں نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا، اللہ اس کو بھی یہ اعزاز دے گا، یہ ثواب دے گا۔ امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کا ایک بیٹا، ایک بچہ بچپن کی حالت میں نابالغی میں اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت دے گا، اللہ اس کے لیے بھی جہنم سے حفاظت کا فیصلہ کرے گا۔ ایک صحابی بڑے پریشان تھے، ان کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اما ترضا، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کے جس دروازے پر پہنچو وہ بچہ دوڑتا ہوا آ کر تمہارا استقبال کرے اور تمہارے لیے دروازہ کھولے؟ تو یہ بچے یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ اور آخرت کی کمائی ہے۔ امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آخر میں پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کا کوئی بچہ بھی فوت نہ ہوا ہو، اس لیے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا کوئی بچہ نہیں تھا، تو انہیں فکر پڑی کہ میرا تو کوئی بچہ نہیں ہے، فوت نہیں ہوا، آخرت میں میری کمائی کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بچہ فرت بن کر، فرت کہتے ہیں جو پہلے سے جائے اور میرے آپ کے لیے کسی کے لیے کمائی کا ذریعہ بنے، جس کا کوئی بچہ وغیرہ بچپن میں فوت ہو کر اس سے پہلے نہیں گیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے میں ہوں، انا فرط امتی، ایسے لوگوں کے لیے میں ہوں، اس لیے کہ لن یصابوا بمثلی، میری جدائی پر جو ان کو غم لگے گا تو ایسا غم ان کو کائنات میں کسی چیز کے چھوٹنے پر، جدائی پر نہیں لگے گا۔ تو یہ میرے امتی، ان کے لیے میں فرط ہوں، میں ان کے لیے آخرت کی کمائی ہوں، میں ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوں۔ وہ میری جدائی کا جو بہت بڑا سانحہ ہے اس پر صبر کریں گے تو میں ان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنوں گا۔ تو آخرت کی کمائی، آخرت کی کمائی، تو پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ، اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات دے دیجئے، اور یہ والا خوف نہ کیجئے کہ میرے لیے کیا بچے گا، میری زندگی کتنی ہے، زندگی میں دیجئے، صحت میں دیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی صحت میں کچھ بھی نہیں دیتا، اور جب مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو۔ جب صحت تھی، جب آپ کو ضرورت تھی، تندرستی تھی، اس وقت کا صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آخرت کی کمائی میں وہ کیا ہے؟ صدقہ، وہ خزانہ، وہ کمائی جو میں نے اور آپ نے آگے بھیج دی، آخرت کے اکاؤنٹ میں چلی گئی۔ دوسری چیز ہے علم، میں نے علم حاصل کیا، آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے آگے کسی کو پہنچایا، اس نے آگے کسی کو پہنچایا۔ یہ علم، یہ قرآن، یہ نیکیاں جتنے لوگوں تک پہنچتی جائے گی یہ میرے لیے، آپ کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، یہ آخرت کی کمائی ہے، یہ آخرت کا خزانہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عبادات، دعائیں، استغفار، نیکیاں، الباقیات الصالحات۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، بچے، اولاد یہ تو دنیا کی زندگی ہے، بس دنیا ہے، خوشی ہے، مزے ہیں، یہ وہ۔ الباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ ہے اصل چیز،
मुफस्सिरीन ने लिखा है अल-बाक़ियातुस्सालिहात क्या हैं? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब बाक़ियातुस्सालिहात हैं। मैंने सुबहान अल्लाह कह दिया, मेरे आखिरत के अकाउंट में इसका सवाब दर्ज हो गया। अब उसको कोई नहीं निकाल सकता उस अकाउंट से। वो अकाउंट कभी दिवालिया नहीं होगा, वो अकाउंट कभी नुकसान, कमी, कोई चीज़ नहीं है उसमें। अल-बाक़ियातुस्सालिहात। हदीस शरीफ में अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वही है जिसने अपने आप को पहचान लिया। व अमिला लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसके लिए कमाई की। तो मेरे अजीज़ों, ये दुनिया आरज़ी है, यहाँ की ज़िंदगी आरज़ी है, यहाँ की ज़ेब व ज़ीनत आरज़ी है। ये पैसा, जायदाद, दौलत, सोना, चांदी, ये सब कुछ आरज़ी है। असल चीज़ है आखरत की कमाई, आखरत का ख़जाना, आखरत का अकाउंट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको इसकी समझ नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी आखरत की फ़िक्र और आखरत के अकाउंट उसको और उस ज़ख़ीरे को अल्लाह हम सबको जमा करने की, हासिल करने की, और उस अकाउंट में हमें अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और अजर व सवाब भेजने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।